السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا سنگیتا کی شادی اسی گھر میں ہوئی؟ پھر ایسا ہوا کہ ابا جان نے میری شادی اسی گھر میں کرنا طے پائی۔ اس کا نام رامو تھا۔ رامو تو بڑا ہی بدبخت انسان تھا۔ پان کھاتا تھا اور منہ سے بے حد بدبو آتی رہتی تھی۔ بہت ہی گندا اور غلیظ انسان تھا۔ مجھے تو اس کے ہونے سے بھی گھن آتی تھی۔ وہ خود کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں جب بھی اسے دیکھتی تھی تو مجھے عجیب سی متلی اور کرکراہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رامو جیسا انسان میرا جیون ساتھی بن جائے گا۔ اس سے اچھا تو اس کا باپ تھا۔ کم از کم صاف ستھرا اور اسر و رسوخ والا انسان تو تھا۔ رامو اپنے باپ کی بہت ہی بگڑی ہوئی اولاد تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اس گھر میں کس مقصد کے تحت بھی آیا گیا ہے۔ شادی کے اگلے دن میری ساس نے مجھے بلایا۔ خیر میں اپنی ساس کے پاس ان کے بلانے پر گئی تو انہوں نے مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کر لیا اور مجھے ایک بڑے سے صندوق کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے وہ صندوق کا ڈھکن ہٹایا اور مجھے بہت سے زیورات دکھائے جو انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد جمع کیے تھے، جس کی وجہ سے یہ عورت اس خاندان کی عزت و وقار اور بلند درجے کی عورت مانی جاتی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب میرا ہے اور اس دولت پر بھی میرا ہی قبضہ ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اور تو جانتی ہے کہ ساس کے بعد سب کچھ بہو کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس دولت کو کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ میں وہ ہے جو تو کر سکتی ہے، پر کیسے؟ دھیمے لہجے میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ میرے بیٹے کو تو نے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ جتنا جلدی تم ان پر قابو کر لو گی، اتنا ہی جلدی تم اپنی بات اور اس خاندان میں اپنا اصل و رسوخ منوا سکتی ہو، اور یہ سب کچھ تجھ کو خود سے کرنا ہے تاکہ یہ سب تجھے قبول کر لیں گے، تو اپنے آپ کو فنا کر دے۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی تجھ پر انگلی اٹھائے یا تجھے کوئی کچھ کہہ دے۔ تو اس گھر کی دیوی بن جائے گی۔ اس نے جو مقصد مجھے سمجھایا تھا وہ میری سمجھ میں بھی اچھی طرح آ گیا تھا، پر نہ جانے کیوں ہر عورت میں حیا کی حس فطری طور پر موجود ہوتی ہے، اور یہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، چاہے وہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو۔ عورت اپنی شرم و حیا کی مانند ہی پہچانی جاتی ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرنا۔ خیر، کچھ شعر ہیں جو میں آپ سے عرض کرتی ہوں۔ کب تک کسی کے سوگ میں روئے گے بیٹھ کے،
کب تک کسی کے سوگ میں روئیں گے بیٹھ کے، ہم خود کو کتنی بار سمجھا کے رو پڑے، ہم خود کو کتنی بار سمجھا کے رو پڑے، خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں جانا، خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں جانا، باہر کبھی ہنسے تو کبھی گھر جا کے رو پڑے، باہر کبھی ہنسے تو کبھی گھر جا کے رو پڑے۔ ایک اور غزل ہے کہ بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیاں وہ شخص، کہ بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیاں وہ شخص، اداس کر کے ہمیں چل دیا کہیں وہ شخص، اداس کر کے ہمیں چل دیا کہیں وہ شخص، قریب تھا تو ہم نے سنگ دل ہی اس سے جانا، قریب تھا تو ہم نے سنگ دل ہی اسے جانا، ہوا جو دور تو ہوا جو دور تو جان بھی لے گیا وہ شخص، جانے جہاں وہ شخص اس ایک شخص میں تھیں نہ جانے کتنی خوبیاں، جانے جہاں تھا وہ شخص اس ایک شخص میں تھی نہ جانے کتنی خوبیاں، ہزاروں لوگ ملے مگر کہاں ملا پھر وہ شخص، ہزاروں لوگ ملے پر پھر ملا کہاں وہ شخص۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔